الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل شرعی مسائل اور ان کا حل سوال جواب کی روشنی میں سلسلے الحمدللہ 30 سلسلے ہو چکے ہیں. آج اس کا یہ 31واں سلسلہ ہے. آپ کے ذہن میں شرعی سوالات ہوں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. کچھ سوالات میرے پاس ہیں انشاءاللہ ولن ان سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. پہلا سوال یہ کیا گیا میت کو سرد خانے میں رکھنا کیسا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے رشتہ دار دور رہتے ہوں شہر سے باہر یا ملک سے باہر تو ان کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے. بس اوقات فلائٹ نہیں ملتی, جیسے پچھلے سالوں میں کرونا کے دوران زیادہ تر ایسا بھی ہوا کہ فلائٹس نہیں ملتی تھیں تو لوگ جو ہے وہ اپنے میتوں کو کئی دنوں تک انہوں نے سرد خانے میں رکھا. تو اس طرح میت کو سرد خانے میں صرف اس لیے میت کو سرد خانے میں رکھنا کہ جی فلاں رشتہ دار آ جائے تو وہ آ کر منہ دیکھ لے یا جنازے میں شریک ہو جائے. اس کا جواب یہ ہے میت کو صرف اس وجہ سے میت کو سرد خانے میں رکھنا ناجائز ہے, منع ہے. آپ دیکھیں سرد خانے بھرے پڑے ہیں میتوں سے, اور علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسا زندہ انسان اگر سرد خانے میں جاتا ہے تو 2 منٹ بھی مشکل سے ٹھہر پاتا ہے. اتنی زیادہ وہاں مائنس میں جو ہے وہ سردی ہوتی ہے, وہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ مائنس میں جاتا ہے. تو وہ درجہ حرارت کہاں رہتا ہے, وہاں تو بلکہ برودت آ جاتی ہے, ٹھنڈک آ جاتی ہے. تو جہاں زندہ کو تکلیف جس چیز سے ہوتی ہو اس چیز سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا جسم خراب نہیں ہوگا, وہ تو ایک طرف رہا, لیکن جو اس کو تکلیف ہوتی ہے, جہاں آپ نے سنا ہوگا کہ میت پر بلا وجہ رونا یعنی جان بوجھ کر زیادہ رونا, ایک ہے خود بے اختیار رونا آئے, ایک ہے جان بوجھ کر واویلا مچا کر رونا, تو اس سے بھی علماء فرماتے ہیں میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح میت کے جسم سے کسی بھی چیز کو لینا یعنی اس کے بال نوچنا, اس کے ناخن تیزی سے کھینچ کر کاٹنا یہ منع ہے. تو اسی طرح اس کو سرد خانے میں بھی رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے, علماء نے لکھا ہے یہ بھی منع ہے, ناجائز ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر جس شخص نے آ کر میت کا چہرہ دیکھنا ہے تو ویسے ہی جدید دور ہے, موبائلز موجود ہیں, اس کی تصویر کھینچ کر رکھ لی جائے, اس کو چہرہ ہی دکھانا ہے اس نے. تو ویسے ہی آج کل تو سیلفیز لینے کا اتنا جو ہے وہ دور ہو چکا ہے کہ لوگ بیماری میں بھی سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں, اپنی وقت کی اپڈیٹس جو ہے وہ فیس بک پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اب اسپتال میں داخل ہوں, اب مجھے ڈرپ لگ گئی ہے, اب میرا یہ اسٹیٹس ہے. اسٹیٹس لگانے کا دور ہے تو ہر چیز جب اپڈیٹ ہوتی ہے اور ہر ایک جو ہے وہ وقت کی تصویر لی جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اگر زیادہ ہی وہ جو رشتہ دار ہے وہ میت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ تصویر لے لی جائے, ورنہ علماء تو اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ میت کی تصویر کشی نہ کی جائے, کہ اس کی تصویریں نہ بنائی جائیں, کیا ضرورت ہے اس کی. اور وہ وقتی طور پر جو ہے وہ تصویریں بنانے والے بناتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کے موقع پر جو دستخط بھی ہو رہے ہیں اس کی بھی تصویریں بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ کبھی اس نے 1-2 دفعہ بھول کر کھول کر دیکھ لی تو دیکھ لی ہو, نہ تو محفوظ رہتی ہے اور نہ جو ہے وہ ان تصویروں کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے. اور پھر اگر میت کی مردے کی تصویر رکھی بھی جائے گی تو بعد میں کوئی اس کو دیکھے گا بھی تو اس کا غم ہی تازہ ہوگا, اور یہ بھی منع ہے غم تازہ کرنا. اس لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اہم ترین سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نعت خواں حضرات جس طرح بعض اوقات کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کی برسی کے موقع پر ایسی نعت پڑھتے ہیں یعنی ایسے کلام پڑھتے ہیں جس میں اس کی ماں کا تذکرہ ہو, تو وہ جس کی والدہ کا انتقال ہوا یقیناً وہ تو ویسے ہی دکھ میں ہوتا ہے, تو وہ جو ہے وہ ایسے ایک اشعار سن کر اس کو رونا آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی منع ہے کہ اس سے اس کا غم تازہ ہو, اور پھر جو ہے وہ نعت پڑھنے والا اس طرح کلام پڑھنے والا اس لیے بار بار ایسے اشعار کی تکرار کرتا ہے کہ جس کی والدہ کا انتقال ہوا وہ جو ہے وہ رو رہا ہے, اور اس طرح رونے کی زیادہ اس کو رلانے کی نیت سے یا بس اوقات پر پیسوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے, نوٹ برسائے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس شعر کی تکرار کرتا ہے. تو یہ ساری صورتیں منع ہے. تو غم تازہ کرنا یہ منع ہے. اس لیے میت کو سرد خانے میں رکھنے سے چونکہ اس کو اذیت ہوتی ہے اس لیے اس کو سرد خانے میں رکھنا منع یعنی ناجائز ہے. اس کی کوئی شرعی جو ہے ضرورت سمجھ نہیں آتی. اور میت کے جنازے میں بھی تاخیر کرنا منع ہے, میت کے تدفین میں بھی تاخیر کرنا منع ہے. حکم یہی ہے کہ میت جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد سے جلد جو ہے وہ اس کی تدفین کی جائے. اب وہ انسانوں کے پاس نہیں بلکہ وہ اللہ کی امانت ہے, اب اسے جلد از جلد اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال یہ کیا گیا بیت الخلاء واش روم ننگے سر جانا کیسا. اس کا جواب یہ ہے یاد رکھیے کہ بیت الخلاء ننگے سر نہیں جانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ ننگے سر یعنی سر ڈھانپ کر, خاص طور پر خواتین کھلے بالوں سے بغیر دوپٹہ لیے, بسا اوقات بعض اوقات تو باقاعدہ دوپٹہ اتار کر جان بوجھ کر جو ہے وہ خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں, تو یہ منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے ہوئے جوتے بھی پہن لیتے تھے اور سر بھی ڈھانپتے تھے. تو سر ڈھانپ کر بیت الخلاء جانا چاہیے, مردوں اور عورتوں کے لیے یہی حکم ہے. اگرچہ اگر کوئی بغیر سر ڈھانپے چلا جاتا ہے تو کوئی ناجائز حرام گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن اس کے علماء نے لکھا ہے کہ ویسے روحانی اثرات ضرور پڑتے ہیں, کیونکہ بیت الخلاء وہ خبیث جنات اور جناتنیوں کی جگہ ہے, تو پھر جو ہے وہ اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. تو اگر اس سنت پر عمل کر لیا جائے کہ سر ڈھانپ لیا جائے تو بس اوقات انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ حکم ہے. اور بعض لوگ اسی طرح بیت الخلاء جاتے ہوئے گھر کے اندر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ویسے اگر کوئی چیز اٹھانی ہے, کوئی چیز لینی ہے تو بغیر جوتے پہنے بھی جو ہے وہ بیت الخلاء چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہ جگہ بس اوقات ناپاک نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی زیادہ صفائی طہارت کا تقاضا یہی ہے کہ بیت الخلاء یا غسل خانے میں جوتے پہن کر ہی جائیں. اور وہاں چلے بھی گئے
بیت الخلاء ننگے پاؤں تو پھر پاؤں دھو کر باہر آئیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہیں نجاست کا کوئی چیز قطرہ پڑا رہ گیا ہو تو پھر وہ پاؤں پر لگ جائے، تو وہی پاؤں لے کر لوگ گھروں میں بیڈ رومز میں آ جاتے ہیں، بیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے گھر میں وہاں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ اس طرح جو ہے وہ جگہ کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ادب زیادہ یہی ہے کہ واش روم ننگے پاؤں بھی نہ جائیں، جوتے پہن کر جائیں اور سر بھی ڈھانپ کر جائیں، یہی سنت ہے۔ اور دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات نیوں اور جنات سے۔ تو یہ دعا بھی بیت الخلاء پڑھ کر جانا چاہیے، اور جب باہر آئیں تو دعا یہ بھی پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، کہ بے شک وہ رب کہ جس نے مجھے اذیت سے دور کر دیا، مجھ سے اذیت ختم کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور مختصر دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے غفرانک، تو یہ دعائیں بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اہم سوال یہ کیا گیا کہ جہیز ویسے تو کہا جاتا سنت ہے، لیکن کب یہ رشوت بن جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیے جی ہاں ایسی صورت بھی ہے کہ جب جہیز رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ کب آتا ہے کہ جب لڑکے والے مطالبہ کر کے ڈیمانڈ کر کے جہیز لیں۔ ایسا آج کل ہو رہا ہے کہ باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کو لسٹ دی جاتی ہے کہ بھائی لڑکے کو موٹر سائیکل بھی دینی ہوگی اور لڑکی کو جو ہے آپ نے فریج بھی دینا ہوگا اور یہ چیزیں آپ کو دینی ہوں گی۔ تو اس طرح مطالبہ کر کے ڈیمانڈ کر کے لڑکی سے مانگنا یہ رشوت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ رشوت کے زمرے میں ہے۔ اس طرح یہ جہیز لڑکی کے والدین لڑکی کو دیتے ہیں اور بطور تحفہ ہوتا ہے اور وہ لڑکی کو خاص دیا جاتا ہے۔ لڑکے کے لیے موٹر سائیکل کا مطالبہ کرنا یہ کون سا تو طریقہ بنتا ہے؟ لڑکے نے مہر دینا ہوتا ہے لڑکی کو، لڑکی سے تو لڑکا کچھ مانگ ہی نہیں سکتا، تو اس طرح یہ مانگے گا تو یہ ناجائز ہوگا اس کا مانگ کر لینا اور اس کو پھر جہیز شمار کروانا۔ تو اس کو تو آج کل کے علماء فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کے مجلس شورا کے نگران کا ایک بہت زبردست بیان ہے، معزز بھکاری، تو وہ اسی ضمن میں ہے کہ وہ بظاہر معزز ہوتے ہیں کہ لڑکے والے ہیں لیکن بھکاری ہیں، مانگ مانگ کر جو ہے وہ جہیز لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بیان بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے اور جہیز میں مطالبہ کر کے مانگ کر جہیز لینا یہ علماء نے فرمایا کہ رشوت ہے۔ لڑکی والوں کی مرضی ہے، جو وہ دیں اپنی بیٹی کو تو بھی ان کی مرضی، جیسا دیں جتنا دیں اس پر لڑکے والے کوئی انگلی اٹھانے کا حق نہیں رکھتے۔ آج کل تو باقاعدہ جو ہے کیڑے نکالے جاتے ہیں، تیری ماں نے تجھے دیا کیا، تیرے باپ نے تجھے دے کر کیا بھیجا، تو لائی تو کیسا لائی، لائی تو کتنا لائی، لائی تو کیا لائی، معاذ اللہ، اس طرح جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ لڑکے والوں کو ہرگز روا نہیں ہے۔ یو ایس بی میں ڈیٹا بھر کر دینا کیسا اور اس کی کمائی کیسی؟ آج کل جس طرح کمپیوٹرز والے، کمپیوٹر کی دکان والے اس طرح کے ڈیٹا اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تو وہ یو ایس بی کے اندر جو ایک ڈیوائس ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے اس میں ڈیٹا لے لیا جاتا ہے اور پھر وہ گھر میں جا کر اپنا ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر تو وہ جائز ڈیٹا ہے، یعنی کوئی ایسے سافٹ ویئرز وغیرہ ہیں جو کام کے ہیں، جن پر جائز کام ہوتا ہے، یا اسی طرح نعتیں ہیں، بیانات ہیں، تو اس طرح کا ڈیٹا دے بھی سکتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے لے بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ناجائز ڈیٹا ہے، جیسے گانے ہیں، فلمیں بھر کر دے رہا ہے، ماشاء اللہ ناجائز چیزیں ڈال کر دے رہا ہے کہ جس سے غلط کام ہو، تو پھر اس طرح یہ کام کرنا بھی ناجائز ہے اور ایسے کام کی اجرت بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اول تو اس کے متعلق یاد رکھیے کہ واضح جو علماء نے فرمایا کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پنجتن پاک، ان کو خاص کر اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے اس میں مزید وسعت کی ہے کہ ازواج مطہرات یعنی جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت میں علماء نے ازواج مطہرات سمیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد یعنی چاروں بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے جن کا وصال ہو گیا وہ بھی، اور اس طرح یہ آپ کے نواسے بھی آپ کی اہل بیت میں شمار کیے گئے ہیں۔ کہ کوئی شخص دین کا علم حاصل کر رہا ہے، مثال کے طور پر عالم بن رہا ہے اور وہ نمازی بھی ہے، سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اول تو نمازوں کے بعد جیسے مسجد کے اندر یا ویسے کہیں پر کوئی محفل ہوتی ہے وہاں بیان کیا جاتا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کی محفل ہے، 12ویں شریف کی محفل ہے، یا کوئی بھی ایسی اجتماعی دینی محفل ہے اور وہاں پر اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ابھی سوال جواب کا سلسلہ یہاں ہے، تو اس کو کہا جائے کہ بھائی یہاں بیٹھو تو وہ نہیں بیٹھتا، یا اسی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر اپنے بڑوں سے، پھر اس کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، چچا ہو، چچی ہو، ماں باپ ہوں، بڑے بہن بھائی ہوں، ان کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے یا الٹا جواب دیتا ہے یا گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ یاد رکھیے کہ اول تو جو کام جائز ہے وہ کام جائز ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس جائز کام کی وجہ سے اس کو متہم نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ تم تو علم دین حاصل کر رہے ہو اور تم یہ نہیں کر رہے، تو اس کو اس طرح تانا بنا کر، اگرچہ بظاہر وہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ تم جب دین بھی پڑھ رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، جیسے کوئی نمازی شخص کو الٹا کام کرے تو ظاہر ہے دیکھنے والا اس کو یہی کہے گا تم نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی اس کے اندر اس کو اشارہ یہی ہوتا ہے کہ تمہاری نماز کا کیا فائدہ جب تم گناہ نہیں چھوڑ رہے، تو اس طرح بظاہر اس کو یہ ایک طرح سے تانا دینا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دین کی چیز کو بنیاد بنا کر تانا نہیں دینا چاہیے۔ اس میں تو یہ اولاً ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو لوگ اگر مثال کے طور پر اس شخص کو بار بار یہ تانا دیا جاتا رہا، ایک طرف تو وہ الٹا کام کر ہی رہا ہے، جیسے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لے رہا یا وہ کسی نیک محفل میں نہیں بیٹھ رہا، تو وہ تو یہ ایک تو کر ہی نہیں رہا، جو کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، وہ ان تانوں کی وجہ سے اگر اس نے یہ بھی چھوڑ دیا پھر تو اس لیے اس کو یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا اپنا عمل ہے، وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیے جو شخص جتنا دین کے قریب ہوتا ہے، جتنا دینداری کے قریب ہوتا ہے، شیطان اس پر اتنا ہی حاوی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اصلاح کا طریقہ ہمیں یہ اپنانا چاہیے کہ اسے ہم پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو آج اگر تم دیندار ہو کر دین کا علم پڑھنے کے باوجود بھی وہ کام کرو گے جس سے تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ ہی تم سے نفرت کھائیں، تو پھر تمہارا یہ علم تمہیں کیا فائدہ دے گا، تمہاری کیا معاشرے میں عزت بنے گی، تو اس کو سمجھانے کا طریقہ درست ہونا چاہیے تاکہ اس پر وہ اثر انداز ہو، اور وہ شخص کہ جو ایسا کر رہا ہے یقیناً وہ غلط کر رہا ہے کہ اول تو نماز پڑھنا چونکہ فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے محافل پہ بیٹھنا یہ
اگر اس کے اوپر کوئی ایسے فرض مسائل جو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہیں اور وہ مسجد میں یا کسی محفل میں کسی بیان میں بیان نہیں کیے جا رہے پھر تو اس پر بیٹھنا فرض نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس پر وہ سیکھنا ہی فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں اور وہ اس پر سیکھنا بھی فرض ہے اور پھر بھی وہ نہیں بیٹھ رہا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ غلط کر رہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ جہاں جو چیز فرض چیز ہے وہ بتائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے تو وہ سیکھے بیٹھے تاکہ اس کو دین کا علم اور حاصل ہو۔ اور رہی بات بدتمیزی کرنا بڑوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، تو یہ یقیناً اس کا یہ کام ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ جو شخص ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، یعنی خاص طور پر اولاد اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، تو وہ تو بدتمیزی کر رہا ہے تو اس سے ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ تو ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ حرام ہے، ایک طرف اس کا دین کا ایک کام اپنی جگہ، اس کا دین کا علم اپنی جگہ، اس کی نماز اپنی جگہ، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ اس کا وہ نیک کام، اس کا دینداری کا وہ عمل، اس کا دین پڑھنے کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ اور جو شخص دینداری کے قریب ہو، نمازیں پڑھتا ہو، دین کا علم حاصل کرتا ہو اور گناہ نہ چھوڑتا ہو تو پھر وہ یقیناً اس کا، چونکہ وہ اس کا علم اس کو فائدہ ہی نہیں دے رہا تو وہ اس کا علم بھی آخر کار کیا ہوگا کہ وہ پڑھتا بھی ہوگا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، لیکن آخر کار وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ان گناہوں کی نحوست اسے دنیا کے اندر بدنام کروا دے، وہی علم اس کے لیے اس کی بدنامی کی وجہ بن جائے۔ ایسا بھی ہوا ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دین کا علم بڑا حاصل کیا لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے ہی بدنام ہو گئے۔ ایسے جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ تاریخ میں بھی ملتے ہیں۔ بلعم بن باعورہ جو کتنا بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، دعا کرتا تھا، دعا قبول ہوتی تھی، لیکن اس نے جب نبی کی گستاخی کی تو پھر کیا ہوا کہ وہی شخص جو مستجاب الدعوات تھا وہ کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو ایسے شخص کو جو ہے وہ گستاخی کی وجہ سے، ایک نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی، تو ماں باپ کا گستاخ بھی جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی گستاخی کرے، ماں باپ سے بے ادبی کرے، زبان درازی کرے تو اس کا انجام بھی کوئی برا ہو یہ بعید نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے، اول تو خود غور کرنا چاہیے، خود نہیں سمجھتا اگر کوئی اس کا بڑا سمجھا رہا ہے۔ اب دراصل ہمارے ہاں سمجھانے کا طریقہ بڑا غلط ہوتا ہے کہ تو دین کا علم پڑھتا ہے اور تجھے جو ہے وہ اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایسے نہیں سمجھے گا، بالخصوص نوجوان، آج کل کی نوجوان نسل، تو اس کو تو آج کل تو آپ کسی بچے کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھا سکتے، تو پھر تو بڑا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ اس کی اصلاح کا ایسا انداز اپنائیں کہ جس سے اس کے اوپر وہ چیز اثر بھی کرے، اسے پیار محبت سے سمجھاتے رہیں۔ ہمارا کام اس کو سمجھانا ہی ہے، نہ کہ اس کو تانے دینا۔ تانے نہ دیے جائیں کسی کو بھی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بلکہ اس کو محبت سے سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے۔ وہ آپ کی نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے کے ذریعے سمجھوایا جائے کہ جس کی وہ مان لے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات اس کے پر اثر نہ کرے، دوسرے کی بات اس پر اثر کر جائے۔ تو اس لیے حل یہی ہے کہ اس کو بجائے اس کی دینداری کے، اس کے دین کے علم کے تانے دینے کے، اس کی غلط بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کی جائے کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ دین کے حساب سے غلط ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ بتایا جائے۔ وہ سمجھتا ہے تو اس کا نصیب، اور نہیں سمجھتا تو وہ بھی اس کی بدنصیبی کہ وہ نہیں سمجھ رہا۔ پھر باقی جو ہے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسے راہ راست پر آنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے اس کے علاوہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، دعا کی جائے، اور بہت سے سامان اس کی اصلاح کیے جا سکتے ہیں کہ اس کو کوئی دین کی ایسی ترغیب دلائی جائے، کسی امام کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے اس کو کوئی بیان سنا دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے طریقے اس کی اصلاح کے اپنائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جو ناجائز کام کرتا ہے وہ حرام ہے، ماں باپ کی بے ادبی، بڑوں کی گستاخی، اور جو جائز کام کر رہا ہے اس کو تانا نہ دیا جائے۔ دیکھیں نا، علم کے باوجود، کیونکہ عالم کا گناہ بھی جاہل کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک عالم گناہ کرے گا تو اس کو زیادہ سزا ہے ایک بمقابلہ اس کے کہ جو جاہل ہے۔ تو اب جو آپ بتا رہے ہیں دین کا علم بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حافظ بھی ہے، اور پھر وہ حرام لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا حرام لینا اس کے لیے کتنا بڑا وبال ہے، وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ اور اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، حرام لے رہا ہے، تو اس کا تو وبال اس پر پڑے گا، آخرت میں تو پڑے گا ہی پڑے گا، دنیا میں بھی اللہ کی مشیت ہے کہ اب نہ صحیح بعد میں، کیونکہ بسا اوقات یا کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کہ بسا اوقات تھوڑا تاخیر ہوتی ہے، مہلت ملتی ہے، اس کو ڈھیل ہوتی ہے، اس کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ وہ کسی کو چاہتا ہے فوراً پکڑ لیتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو ایسی مار مارتا ہے کہ پھر سامنے والا غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اسے اس کی اصلاح کے طور پر بتائیں کہ یہ تم حرام لے رہے ہو۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ حرام لے رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک کوئی ایسی تعویل ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ جس کے ذریعے وہ اس چیز کو حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہو، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حرام لے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو صرف دیکھ کر اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے، یا کسی کو جو ہے، کیونکہ آج کل تو کوئی بلڈنگ بنا لے تو کہتے ہیں اس کے پاس تو کالا پیسہ ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے حرام اس کے پاس آ رہا ہے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے جب تک آپ کو یقین نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے، جب تک آپ قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام لیتا ہے، تب تو جو ہے وہ آپ کو ہرگز اس پر بدگمانی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے تو پھر بھی اصلاح آپ کے اوپر یوں لازم ہے کہ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ کام ناجائز ہے۔ آپ نے سمجھا دیا، وہ نہیں مانتا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، پھر وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت کی تو مصر کے لوگ آپ کے گرویدہ تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا، آپ اپنے والد کے بعد تقریباً 27 سال زندہ رہے۔ جب آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد بھی آپ زندہ رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو ہر ایک مصری کی خواہش تھی کہ انہیں ان کے محلے میں دفن کیا جائے۔ تو پھر سارے مصریوں کا یہ اتفاق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے، تاکہ وہاں سے پانی جو ہے وہ گزر کر سارے مصر کو پہنچتا رہے اور سارے مصر والے اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ تو یوں جو ہے وہ آپ کو دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا، اور وہ پانی جب آپ کی قبر کو چھو کر اس طرح پورے مصر کو پہنچتا تو سارا مصر اس کی برکتیں حاصل کرتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جب آپ مصریوں کو لے کر فرعون سے چھٹکارا دلوا کر جب آپ لے کر نکلے بنی اسرائیل کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جسد اقدس کو یہاں سے نکالو اور لے جا کر اس کو کہیں اور دفناؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے بتانے پر، کہ جس کو معلوم تھا کہ آپ کا جسم اقدس، آپ کی قبر مبارک فلاں جگہ پر ہے، تو اس نے نشاندہی کی تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کا جسد اقدس نکالا تھا، یعنی وہ تابوت جس میں آپ کو دفن کیا گیا تھا، وہ تابوت نکالا اور پھر آپ کو دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ تو آج بھی آپ کا مزار جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو
को दफनाया। बाज़ उलमा ने लिखा है कि इराक़ में है और बाज़ उलमा ने लिखा है कि मिस्र में है। अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि आप अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ मशहूर है। दावत इस्लामी के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया जाता है, दिखाया जाता है, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराई जाती है, तो उसके अंदर बाकायदा वो इस तरह के मकामात बाकायदा पॉइंट आउट किए जाते हैं कि फ़लाँ जगह इनका मज़ार है। तो आप वो भी जो है वो यूट्यूब के सिलसिलों पर इस तरह से देख सकते हैं। अगर किसी पर नमाज में सजदा साहब वाजिब हुआ, यानी कोई वाजिब छूट गया भूले से, आप सजदा साहब वाजिब हो गया, अगर कर लेगा तो नमाज सही हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर क्या करे। अगर वो उसने सजदा साहब करना था, सजदा साहब भी नहीं किया, अब वो क्या करे, उसने सलाम फेर दिया। इसके बारे में हुक्म यह है कि अगर उसने सलाम फेर भी दिया लेकिन अगर उसने कोई मुनाफी नमाज काम नहीं किया, मिसाल के तौर पर उसने सलाम फेर दिया लेकिन अभी किसी से बात नहीं की, या वो चल कर कहीं उठकर गया नहीं है, या उसने कोई ऐसा अमल कसीर नहीं किया कि जिससे कोई देखने वाला उसको ये समझे कि ये नमाज में नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज के बाद अगर उसने सलाम फेर दिया, मोबाइल लेकर मोबाइल में इस्तेमाल करना शुरू तो ये अमल कसीर हो गया। ऐसा करने वाले को देखकर कोई ये हरगिज़ नहीं कहेगा कि नमाज में, अब ये तैयार नहीं बैठा था सलाम फेर के, लेकिन अभी से याद है कि मैंने सजदा साहब करना था, तो अब भी इसके लिए इजाज़त है कि इतनी देर में भी कि ये उठकर कहीं नहीं गया और इसने नमाज के मुनाफी कोई काम नहीं किया, तो फिर ऐसी सूरत में ये भी वहीं बैठे बैठे दोबारा तैयात पढ़कर सजदा साहब कर ले और फिर वापस तैयात पढ़कर पूरी दुरूद शरीफ वगैरह दुआ वगैरह पढ़कर सलाम फेर दे तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। एक ही सूरत एक रकत में 2 मरतबा पढ़ सकते हैं, एक मरतबा एक ही रकत में 2 मरतबा 3 मरतबा भी सूरत पढ़ सकते हैं। नमाज के दौरान आंखें बंद करना कैसा, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अव्वल जिस तरह रोशनी होती है, हमारे यहाँ लाइट होती है, तो अब अगर आंखें बंद करके खुशू ज़्यादा आता है तो फिर आंखें बंद करने की इजाज़त है। लेकिन एक सूरत उलमा ने मना लिखी है कि ऐसी जगह नमाज पढ़ रहा है जहाँ से कोई बिच्छू निकल आएगा, अचानक से कोई ऐसा कीड़ा आ जाएगा, कोई सांप निकल आएगा या कोई मूजी जानवर को इसको नुकसान पहुँचा देगा, तो ऐसी सूरत में फिर आंख बंद करके नमाज पढ़ना उलमा ने लिखा है मकरूह है, जिससे कोई नुकसान होने का अंदेशा हो। जैसे घर में है, घर में सामने बच्चे खेल रहे हैं, आंख बंद करेगा तो हो सकता है बच्चा कोई नुकसान कर दे, तो इसलिए आंख खोल कर नमाज पढ़े ताकि उसकी नज़रों में रहे कि अगर कोई ऐसा नुकसान होने वाला हो कि जिसको वो रोक सके तो फिर ताकि उसको हुक्म है कि फिर वो उसको रोक भी ले, नमाज तोड़ कर उसको। जैसे मिसाल के तौर पर सामने तंदूर जल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं और नमाज पढ़ रहा है और उसको लगता है कि बच्चा उस तरफ जा रहा है और उसमें तंदूर में गिर जाएगा, तो ऐसी सूरत में आंख खोल कर नमाज पढ़ रहा होगा तो इसकी नज़र में आ जाएगा तो भी बच्चे को रोक लेगा। तो इसलिए इस सूरत में नमाज आंख बंद करके पढ़ना मकरूह है कि जिसमें कोई नुकसान होने का अंदेशा हो, वरना जो है मुस्ताहब अगर ज़्यादा खुशू आता हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनका सवाल यह है कि नमाज में भूल जाए कि उसको याद ना रहा हो कि रकअत अभी 2 पढ़ी हैं 3 पढ़ी हैं, कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं मैंने एक सजदा किया 2 किए, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने बैठना था मैं खड़ा हो गया, कभी ऐसा लगता है मैंने खड़ा होना था मैं बैठ गया, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है। याद रखिए कि अगर तो उसको ये एक पहली दफ़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर उसको ऐसा लगता है कि मैंने रकअतें 2 पढ़ी हैं, उसको ये लग रहा है, लेकिन वो पढ़ 3 चुका है तो फिर वो 2 ही समझे, ये एक पहली दफ़ा है, 1-2 दफ़ा हुआ है इसको, लेकिन उसको अक्सर ये लगता है, तो फिर ऐसी सूरत में जब तक उसको यकीन ना हो, यानी वो कसम खाकर ये कह ना सके कि हाँ मैंने कसम से 3 पढ़ ली हैं, जब तक उसको ये कसम की जैसा यकीन ना हो, तो जब तक वो उस वसवसे पर ध्यान ना दे, जो उसके ज़हन में बात आ रही है उसी के ऊपर जो है वो अमल करे। निकाह के मुतालिक दोनों का, यानी दुल्हा दुल्हन लड़के और लड़की दोनों का मुसलमान सहीहुल अक़ीदा होना ज़रूरी है। अब सहीहुल अक़ीदा की बड़ी तफसील है और मुसलमान होने की बुनियादी जो तारीफ़ है वो ये है कि वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए ज़रूरियात दीन वो मानता हो, और इसी तरह उसका उन तमाम बुनियादी नज़रियात के ऊपर यकीन हो, उसका ईमान हो कि जो इस्लाम में ज़रूरी हैं, जैसे वो सहाबा को बितरतीब मानता हो, फिर वो अइम्मा मुज्तहिदीन में से किसी का इनकार ना करता हो। इसी तरह जिस तरह हमने गैर मुक़ल्लिदीन की बात की, तो ये ऐसा मसला है कि तक़लीद की इस्लाम में शरई हैसियत साबित है, यानी तक़लीद कहते हैं किसी के पीछे चलना। अब आप देखिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा चले, सहाबा के पीछे जो है वो औलिया चले, अइम्मा ताबईन मुज्तहिदीन चले, तो इस तरह उनके पीछे पीछे चलना ये शुरू से साबित है। जब ये शुरू से साबित है तो अब इस बात का इनकार करना दीन इस्लाम के गोया के बुनियादी एक रुकन का इनकार करने के बराबर है। तो इस तरह वो जो गैर मुक़ल्लिद है तो गोया दीन की ऐसी बात का इनकार कर रहा है कि जो दीन में इंतहाई ज़रूरी है, बग़ैर तक़लीद के, बग़ैर किसी इमाम के ताबे हुए हम कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। हमें तमाम अइम्मा ने ही बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज़ पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ज़कात दी, और बहुत सारे मसाइल हैं, फ़िक़्ह के, तहारत के, पाकी के, नापाकी के, लेन देन के, मामलात के, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, तो उसमें तक़लीद के बगैर चारा ही नहीं है। तो इसलिए जो तक़लीद से अपने आप को आज़ाद समझे, जो खुद को गैर मुक़ल्लिद कहे, तो गोया कि वो इस्लाम के बुनियादी रुकन का इनकार कर रहा है। तो ऐसे गैर मुक़ल्लिद से फिर ज़ाहिर है कि मुसलमान सहीहुल अक़ीदा का निकाह नहीं होगा। तो इसलिए हुक्म यही है कि मुसलमान हो, सहीहुल अक़ीदा हो, उसके तमाम नज़रियात कुरान और सुन्नत की हुदूद के अंदर मौजूद हों, उनके मुताबिक वो अमल करता हो, उनको कम अज़ कम मानता हो, तो फिर वो सहीहुल अक़ीदा मुसलमान है। बाकी रह गया उसका अमल कि वो नमाज नहीं पढ़ता, तो चूँकि उसका उसकी वो अमली फ़िस्क़ है, तो इस वजह से उसके ईमान पर कोई हर्फ नहीं आता, वो माना मुसलमान ही जाएगा और ऐसे शख्स से निकाह हो जाएगा। या अल्लाह बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। इस एतबार से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का इदारा FGRF इस सिलसिले में बड़ी कोशिशें कर रहा है। जो हज़रात दावत इस्लामी के मुतालिक पूछते भी हैं कि वो अगर इमदाद करना चाहते हैं तो किस तरह करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स नंबर दिए गए हैं, उन अकाउंट के नंबर्स लेकर आप वहाँ अपने अतियात डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपका दिया हुआ जो भी रकम की सूरत में हो, सामान हो, जो भी आप दे सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, पहुँचाइए, इंशाअल्लाह वो उन हक़दारों तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएगा। तो हम इस तरह भी उनकी मदद कर सकते हैं और दुआ तो हम कर ही रहे हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए गैब से गैबी मददगार पैदा फरमाए। या अल्लाह हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों बहनों की उनकी मदद फरमा, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनके शुहदा के दरजात बुलंद फरमा, उनके अइज़ा क़रबा लाहिक़ीन पसमानदगान को सब्र अता फरमा। या अल्लाह हमें ऐसी आज़माइश से महफूज़ फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।